أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للعاصيين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت آپ فرمائیں. نام ابھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. بطفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدیہ پنجتن پاک چہاردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر جو اجر و ثواب حاصل ہو، رفعت حسین ابن الفت حسین، نصرت فاطمہ بنت غالب حسین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے. اللہم صلی علی محمد. ارباب کرم اور صاحبان عقل و خرد، ارشاد باری تعالیٰ: اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو. ارباب کرم وسیلے کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے ہم کس کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں. اس لیے کہ ہم جس کو وسیلہ بناتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے. اور جب زندہ ہوتا ہے تو اس سے جب بھی چاہتے ہیں ہم وسیلہ قرار دے کر اللہ سے کمک لے لیتے ہیں. اس کائنات میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخصیت کہ اگر وہ مالدار ہے زیادہ سے زیادہ 10 آدمیوں کو بھر لے گا، 20 آدمیوں کو بھر لے گا، کھلا دے گا، 100 آدمیوں کو کھلا دے گا اور کپڑا پہنا دے گا. لیکن ارباب کرم
جو اللہ کی طرف سے وسیلہ آتا ہے وہ تعداد نہیں دیکھتا، وہ تعداد نہیں دیکھتا ہے۔ آج دنیا محو حیرت ہے کہ ایران کے چاروں طرف سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ہر ملک پابندی لگائے ہوئے بیٹھا ہے اور یہ سوچ رہا تھا کہ ایران کے اندر بھوک مری پیدا ہو جائے گی، لیکن ایران کے اندر اس بھوک مری کا پیدا نہ ہونا لوگوں کے لیے تعجب خیز ہے۔ یہ تمہارے لیے تعجب خیز ہوگا، میرے لیے تعجب خیز نہیں ہے، اس لیے کہ ایران جس جگہ آباد ہے وہیں پر اللہ کا ایک زندہ وسیلہ موجود ہے۔ جو ایران کو پریشان ہونے نہیں دیتا ہے۔ اچھا، خالی یہ نہیں ہے کہ یہ بات میں منبر سے عرض کر رہا ہوں، آپ تک پہنچانے کے لیے ایسا نہیں ہے، میں خود عینی شاہد ہوں وہاں کا۔ ایران میں جب جنگ چل رہی تھی، 9 سالہ جنگ کے دوران وہیں پہ تھا، میں جانتا ہوں کیا حالات تھے۔ جب وہاں پہ میں نے معلومات کی، پتہ یہ چلا کہ ایران کا جتنا بھی خرچہ ہے، چاہے وہ فوج کا خرچہ ہو، لوگوں کا خرچہ ہو، امام رضا کے فنڈ سے لیا جا رہا ہے۔ تو وہ امام رضا کہ جو پورے ملک کو رزق بانٹ رہا ہو، اس امام رضا کے لیے ارشاد ہوا، السلام علیکہ یا شمس الشموس۔ یہ زیارت میں آپ پڑھتے ہیں، شمس ایک ہے، شموس جمع کا صیغہ ہے، یعنی وہ سورج جو تمام سورجوں کو روشنی دیتا ہے۔ وہ سورج جو تمام سورجوں کو روشنی دیتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ معلوم کرے کہ کیا سورج اور بھی ہیں تو اسے قرآن کی اسٹڈی کرنی ہوگی۔ اسی وسیلے کی ابتدا کے لیے اللہ نے یہ فرمایا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہمارا یہ وسیلہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو عالمین میں ایک سورج نہیں ہے، 18,000 سورج ہے۔ تو یہ ایک اکیلا ایسا سورج ہے کہ جو تمام سورجوں کو روشنی دیتا ہے۔ اس کے بعد اسی زیارت میں آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا انیس النفوس۔ نفوس جمع کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے، ایک وچن نہیں ہے، یہ بہووچن ہے، بہووچن ہے، یعنی اے نفسوں کے محبت کرنے والے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ خالی ایک میرا نفس نہیں ہے، آپ ہی کا نفس نہیں ہے، ان کا ہی نفس نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا نہیں، آدم تم کو پیدا کیا ہے مگر نفس کے ساتھ پیدا کیا ہے، ابراہیم ہم نے نفس کے ساتھ پیدا کیا ہے، نوح نفس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ پتہ چلا کہ امام رضا علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جو آج کی دنیا والوں کے لیے محبت نہیں ہے بلکہ ابتدائے کائنات سے لے کر قیامت تک کے نفسوں کے لیے محبت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ایسا وسیلہ ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، علم فلکیات کے ماہرین یہ جانتے ہیں کہ جب بھی مسجد کا رخ رکھا جاتا ہے یا کہیں پر قبلہ آپ کو نہ پتا ہو تو وہ قطب ستارے کو دیکھتے ہیں۔ قطب ستارہ
جب ہم ادھر کو منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو ہمارے دانے کاندھے کے اوپر ہے۔ جب میں نے اس کے بارے میں حدیث پڑھی تو مجھے حدیث میں یہ ملا کہ یہ اللہ کا وہ واحد ستارہ ہے کہ جو رات دن امام رضا کے روضے کو چومتا رہتا ہے۔ اب دکھاؤ تمہارے یہاں کوئی ستارہ ایسا ہو تو دکھاؤ۔ ہاں ستارے تو بہت مل جائیں گے، اصحابی النجوم سارے ستارے مل جائیں گے، مگر کوئی ستارہ ایسا تو دکھاؤ جو وہاں سے آتا ہو، امام روضہ علیہ السلام کا طواف کرتا ہو، بوسہ لیتا ہو۔ ہاں ستارے وہ نام کے ہیں، یہ کام کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ستاروں کو ہدایت یہی سے ملتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہت سے وسیلے ایسے ہوتے ہیں، بہت سے وسیلے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آیا، پریشان ہوں، مشکل میں ہوں، مصیبت میں ہوں، میرا ساتھ دیجئے، اس کے لیے ہم وسیلہ بن گئے۔ لیکن یہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے وسیلے ہیں، یہ تنہا انسانوں کے لیے ہی وسیلے نہیں ہیں، جمادات کے لیے یہ وسیلہ ہے، نباتات کے لیے یہ وسیلہ ہے، حیوانات کے لیے یہ وسیلہ ہے، انسانات کے لیے یہ وسیلہ ہے۔ ارباب کرم، اگر جمادات کے لیے یہ وسیلہ نہ ہوتے تو جب چاہا امام نے درخت کو اپنے پاس بلا لیا، جب چاہا بھیج دیا۔ امام نے جب چاہا پانی پہ مصلی بچھا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سب کے لیے وسیلہ ہے، مگر یہ احسان اپنے آباء و اجداد سے کوئی حدیث بیان فرمائیں، ہم آپ کے سننے کے محتاج ہیں۔ امام رضا نے فرمایا اچھا بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے محمل کا پردہ ہٹایا، چہرہ باہر کو نکلا، جم غفیر نے دیکھا، رونے لگے، آوازیں آ رہی تھی، آج رسول اللہ کی زیارت ہو گئی ہے۔ آج رسول اللہ کی زیارت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ میرا محکم قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ کہہ کے پردہ ڈال دیا، سواری آگے بڑھ گئی۔ امام نے پھر محمل کا پردہ ہٹایا اور ہٹا کے فرمایا اما بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا۔ یہ لا الہ الا اللہ اکیلے کامیابی نہیں دلائے گا، شرطوں کے ساتھ ہے، اور اس کی شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں۔ یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ اکیلے لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، اکیلے محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ علی ولی اللہ نہ کہا جائے۔ اس حدیث کو تاریخ کی کتابوں میں سلسلۃ الذہب کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ جب بھی مطالعہ فرمائیں آپ دیکھیے گا سلسلۃ الذہب حدیث امام رضا علیہ السلام نے نیشاپور میں جو بیان فرمائی ہے، اور اس کو سلسلۃ الذہب کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد حدیث ایسی ہے جس میں سلسلہ معصوم سے ہی چلتا ہے۔ امام رضا نے فرمایا میرے بابا نے مجھ سے بیان کیا ہے، ان کے بابا نے ان سے بیان کیا ہے، ان کے بابا نے ان سے بیان کیا ہے، ان کے بابا نے علی مرتضیٰ سے بیان کیا ہے، علی مرتضیٰ نے رسول اللہ سے بیان
کیا ہے، رسول اللہ نے جبریل سے بیان کیا ہے، جبریل سے اللہ نے فرمایا ہے۔ اس لیے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں جہاں سلسلہ فقط معصوم کا ہوتا ہے تو اب بھی تیری سمجھ میں نہ آیا، امام رضا اس ذات کا نام ہے کہ اللہ سے لیتا ہے بندوں کا دیتا ہے۔ یہ ذات امام رضا علیہ السلام ہے۔ ارباب کرم امام رضا علیہ السلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام رضا علیہ السلام جس کی سمجھ میں آ جائیں گے اس کی سمجھ میں مولائے متقیان آ جائیں گے، اور جب وہ سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر رسول خدا سمجھ میں آ جائیں گے، رسول خدا سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر امام کو نہیں سمجھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ امام نیشا پور سے آگے آپ کا قافلہ بڑھا، ایک مرتبہ وضو کی ضرورت پڑی، اپنے چاہنے والوں سے کہا پانی لے کر آؤ تاکہ میں وضو کروں۔ سب جگہ گھوم آئے لیکن پانی میسر نہ تھا۔ امام نے ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا، دیکھتے کے ساتھ ہی وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی جاری ہو جا۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ وسیلے ہیں جنہیں اختیار کلی ہے، جب چاہے پانی کا چشمہ جاری کر دے، جب چاہے سورج کو پلٹا لے، جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جب چاہے مردہ کو زندہ کرے، زندہ کو۔ یہ امام رضا علیہ السلام ہیں۔ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آج بھی جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو نیشا پور میں وہ پانی کا چشمہ آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد امام آگے بڑھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک پتھر پہ کھڑے ہو گئے۔ پتھر پہ کھڑے ہونے کے بعد نماز پڑھی جس میں آپ کے پائے اقدس کا نشان رہ گیا۔ اس کے بعد وہاں پہ لگا دیا گیا جو آج بھی قدم گاہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد لوگ آتے ہیں امام کے پاس، مولا ہم بے روزگار ہیں، ہمارے پاس روزی نہیں ہے۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں وسیلہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وسیلہ۔ مولا ہم بے روزگار ہیں، ہمارے پاس روزی نہیں ہے، ہم کیا کریں، کس طرح کمائیں؟ ایک مرتبہ مولا نے پہاڑ کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا، دیکھ پہاڑ، جب بھی میرا کوئی آئے گا تیرے پتھروں سے برتن بنائے گا تو اس کے لیے موم ہو جانا تاکہ وہ آسانی سے برتن بنائے اور برتن بک جائیں۔ ارباب کرم آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، جب اس سے پتھر بنائے جاتے ہیں تو پتھر موم ہو جاتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ نیشا پور سے امام رضا علیہ السلام کی سواری مرو کی طرف بڑھی۔ پہلے نام تاریخ میں مرو لکھا ہے، مرو جس کو آج مشہد کہتے ہیں، اس کا اس زمانے میں نام مرو تھا۔ یہ آگے بڑھی سواری اور بڑھنے کے بعد جب مامون نے سنا کہ امام رضا آ گئے ہیں، خود استقبال کے لیے آ گیا۔ ایک جم غفیر ساتھ میں ہے لیکن ہارون کی نظر ہے کہ یہ جم غفور کیوں اکٹھا ہو گیا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر یہ پہچان گیا کہ یہ فرزند رسول کی اہمیت کیا ہے تو میرا تخت و تاج پلٹ جائے گا، الٹ جائے گا۔ وہ خود آیا، استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد ایک گھر میں امام کو رکھ لیا۔ اس کے بعد کہتا ہے، فرزند رسول میں آپ کو مسند خلافت دینا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ مسند خلافت پہ بیٹھوں۔ امام نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، تیری خلافت مجھے نہیں چاہیے۔ جب امام نے انکار کر دیا اس کے بعد کہتا ہے، اچھا ولی عہدی لے لو۔ امام نے کہا اچھا جب تو اصرار کرتا ہے
تو شرطوں کے ساتھ لیتا ہوں۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے اپنے قلم سے نہ کسی کو منصب دوں گا، نہ اپنے قلم سے کسی کو منصب سے ہٹاؤں گا۔ کتنی زبردست امام نے شرط رکھی ہے، نہ اپنے قلم سے منصب دوں گا نہ اپنے قلم سے ہٹاؤں گا، اس لیے کہ جو تیرے دل میں چل رہا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ امام کے ہاتھوں کروا کے اس کا کریڈٹ میں لے لوں گا اور یہ کہوں گا کہ دیکھو یہ فرزند رسول کا رکھا ہوا ہے، انہوں نے کیا، اس کو فرزند رسول نے ہٹایا ہے، لہذا اس میں شریک نہیں ہوں۔ وہ یہ چاہتا تھا اپنے کرتوت میں امام کو شریک کر لے، مگر امام نے کہا نہیں، تیری خلافت تیرے لیے ہے، میری امامت میرے لیے۔ ولی عہدی پہ امام رونق افروز ہو گئے، امام کے نام کا سکہ بھی چلایا گیا اور امام کو ولی عہدی کا تمغہ بھی دیا گیا۔ لیکن ایک منزل وہ آتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا کہ کسی بھی محفل میں یا کسی بھی سیاسی منچ پر امام تشریف نہیں لاتے ہیں تو اس کے دماغ کے اندر یہ چلا کہ لاؤ امام رضا کو کسی طرح ذلیل و رسوا کرو۔ چنانچہ اس نے عید کا دن آیا اور عید کا دن آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول میری آپ سے گزارش ہے۔ کہا کیا؟ عید کی نماز آپ پڑھا دیجیے۔ امام نے کہا میں نے پہلے ہی شرط رکھ دی تھی، میں نہیں جاؤں گا۔ اصرار کرتا ہے نہیں امام تمہیں جانا پڑے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے امام کو تہدید کی، یعنی امام کو تنبیہ کی کہ نہیں جانا پڑے گا، اگر نہ جاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا۔ امام نے کہا اچھا اگر تو بھیجنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک شرط۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ عیدگاہ تک ایسے جاؤں گا جیسے میری مرضی ہوگی، تیری مرضی کے مطابق نہیں جاؤں گا۔ اس بات کی اجازت دے کہ جیسے میں چاہوں عیدگاہ چلا جاؤں۔ مامون کہتا ہے اجازت ہے۔ امام رضا علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، غسل عید فرمایا، فرمانے کے بعد کپڑے پہنے، علم کا امامہ سر پہ رکھا، توکل کی ابا دوش پہ ڈالی، تبرے کا ڈنڈا ہاتھ میں لیا، ننگے پاؤں ہیں امام، بیت الشرف سے باہر نکلے، اپنی ابا کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد تنہا امام گھر سے چلے ہیں، ساتھ میں آپ کا غلام ہے ابا سلس۔ کچھ دور چلے، امام نے ایک مرتبہ نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علی ما ہدانا وَلَهُ الشکر وَلَهُ الحمد۔ اس نعرے کا لگانا تھا، جس کے کان میں آواز پہنچی وہ بھی دوڑ کر امام کے پاس آ گیا۔ اب امام چلنے لگے، مختلف جگہوں پر نعرے لگاتے جا رہے ہیں، جم غفیر بڑھتا جا رہا ہے۔ مامون کی جو فورس کھڑی تھی جب اس نے دیکھا کہ امام ننگے پاؤں ہیں، اپنے گھوڑوں سے اترے، جوتوں کے تسمے کاٹ کے اپنے جوتوں کو پھینک دیا، پیچھے پیچھے ننگے پیر امام کے ہو گئے۔ جم غفیر ہے، پیدل جا رہا ہے، ہارون مامون کے فوجی بھی پیدل جا رہے ہیں، پیروں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ بس ایک مرتبہ کچھ دور نکل گئے، جم غفیر پیچھے پیچھے اکٹھا چلا آ رہا ہے، سب کے ہونٹوں پر یہی نعرہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وَلَهُ الحمد وَلَهُ الشکر۔ اب ارباب کرم اس نعرے کا بلند ہونا تھا کہ سی آئی ڈی جو مامون نے بھیجی تھی اس کے کان میں یہ آواز آئی، فوراً رپورٹ تیار کی گئی، ہارون کے پاس بھیجی گئی، مامون کے پاس بھیجی گئی کہ اگر اسی عالم میں فرزند رسول عیدگاہ تک پہنچ گئے تو تجھے کل کا سورج نہیں دکھائی دے گا۔
تجھے کل کا سورج نظر نہیں آئے گا۔ چنانچہ جب مامون نے یہ سنا کہ اس طرح سے امام جا رہے ہیں، عیدگاہ تک اگر پہنچ گئے اور عید کا خطبہ آپ نے ارشاد فرما دیا تو میری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ مامون گھوڑے پہ بیٹھا بھاگا، ایک مرتبہ فرزند رسول کی خدمت میں آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرا، مولا میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، میں آپ کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا، میں آپ کو اذیت دینا نہیں چاہتا تھا، یہ نماز تو کوئی اور پڑھا دیتا، مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ فرزند رسول میرا حکم مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے۔ امام نے فرمایا نہیں، تیرا حکم اب بھی نہیں مانا، ہم نے یا تو اپنے علی کا حکم مانا ہے یا اللہ کا حکم مانا ہے۔ یہ ہے ذات گرامی ہے امام رضا علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام عیدگاہ سے واپس آ گئے اور آنے کے بعد مامون کے دماغ میں خلفشار مچنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح فرزند رسول کو درمیان سے ہٹا دیا جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو میری حکومت کا جنازہ نکل جائے۔ چنانچہ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو 2 مرتبہ زہر دیا گیا۔ 2 مرتبہ زہر دیا گیا۔ ایک مرتبہ مامون نے اپنے دربار میں امام کو بلوایا اور بلوانے کے بعد انگوروں میں پہلے سے ہی زہر رکھا ہوا تھا اور اسی خیشے میں کچھ انگور ایسے تھے جس میں زہر سرایت کر چکا تھا، کچھ انگور بغیر زہر کے تھے۔ امام جا کے بیٹھے، برابر میں جگہ دی، مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور ایک مرتبہ خود ادھر سے کھائے انگور جدھر زہر نہیں تھا اور جدھر زہر تھا اٹھا کے امام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مولا یہ کھائیے، آپ کی طبیعت بحال ہو جائے۔ امام نے جیسے ہی انگور کھایا فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد چلنے لگے۔ مامون پوچھتا ہے کہ اے فرزند رسول کہاں جا رہے ہو؟ کہ مامون تو اچھی طرح جانتا ہے تو مجھے کہاں بھیج رہا ہے۔ مامون تو جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ تو مجھے کہاں بھیج رہا ہے۔ فرزند رسول آہستہ سے اپنے گھر پہنچے، ابا سلط کو بلایا۔ جب ایک مرتبہ آہستہ آہستہ طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہوئی اور مامون کو پتا چلا کہ فرزند رسول روح بہبود ہیں تو خود دیکھنے کے لیے گیا اور جا کے کہتا ہے نہ معلوم انگور کیسے تھے، میری بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ کی بھی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کے بعد مامون پلٹ کے آیا اور ایک شخص ہے جس کا نام منصور ابن بشیر ہے جو عبداللہ ابن بشیر کا بھائی ہے، مامون کا غلام ہے۔ مامون کہتا ہے اے منصور آج سے تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے ان ناخونوں کو خوب بڑھاؤ۔ ناخون بڑھا لینا، لوگوں کو شک نہ ہو کہ یہ ناخون کیوں بڑھا رہا ہے۔ ناخون بڑھوا دیے گئے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ منصور کے ناخون خوب بڑھ گئے ہیں اپنے پاس بلایا، بلانے کے بعد کہا یہ رکھا ہوا ہے دیکھ کیا ہے، تو تاریخ نے لکھا ہے جس طرح ہندوستان کی املی ہوتی ہے اس طرح کا زہر رکھا ہوا تھا۔ اس زہر کو اٹھایا منصور کو دیا کہ اپنے ہاتھوں سے صبح سے شام تک اس کو ملتا رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، منصور وہ زہر ملتا رہا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی بلایا منصور کو مامون نے، آؤ امام رضا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، آؤ امام رضا کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں لے کر پہنچا اور وہاں کے اوپر بہترین سے انار رکھے ہوئے تھے۔
ایک مرتبہ کہتا ہے منصور تمہیں خیال نہیں ہے یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ فرزند رسول ہیں، تمہیں اتنا بھی خیال نہیں ہے؟ کوئی ایک آدمی مستقل امام کے پاس رہنا چاہیے تھا جو امام کی خدمت کرتا۔ لو یہ انار رکھے ہوئے ہیں، فرزند رسول کو نچوڑ کر دو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا، انار سے رس نکلا، رس کے ساتھ زہر آتا گیا، رس کے ساتھ زہر آتا گیا۔ جب پیالہ بھر گیا تو ایک مرتبہ مامون نے اپنے ہاتھ سے پیالہ اٹھایا، فرزند رسول کے قریب لے گیا، مولا یہ انار کا جوس پیجئے، آپ کی طبیعت بحال کر دے گا۔ ایک مرتبہ امام نے مامون کی طرف دیکھا، اے مامون میں اچھی طرح جانتا ہوں اس میں کیا ہے۔ امام نے وہ انار کا جوس لیا، تھوڑا سا پیا، پینے کے بعد فرماتے ہیں مامون تو نے اپنا کام کر دیا۔ یہ کہہ کے مامون منصور کو لے کر چلا گیا۔ ابا السلط وہاں کے اوپر موجود ہیں۔ امام فرماتے ہیں ابا السلط تم باہر چلے جاؤ، اگر کچھ دیر کے بعد میری آواز آئے تو اندر آ جانا، اور اگر میری آواز بند ہو جائے تو اب اصل سمجھ لینا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا۔ عزادارو اب اصل صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، اب اصل صحن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ صحن کی چار دیواری میں جو دروازہ لگا ہوا ہے اندر سے کنڈی بند ہے، ایک مرتبہ خود بخود وہ کنڈی کھل گئی، ایک جوان نمودار ہوا۔ ابا السلط آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں جب یہ زنجیر لگی ہوئی تھی تم اندر کیسے آ گئے؟ اے ابا السلط ہماری تجھے معرفت نہیں ہے، ہماری معرفت نہیں ہے، ارے ہمارے لیے تو آسمان کے دریچے بھی کھلے ہوئے ہیں، یہ تو صحن کے دروازے کی زنجیر ہے۔ ابا السلط کہتے ہیں اے جوان تو ہے کون؟ تو ایک مرتبہ فرمایا انا حجت اللہ علیہ، میں تمہارے اوپر حجت خدا ہوں۔ اے ابا السلط میرا نام موسیٰ ہے۔ اے ابا السلط میرے ساتھ آؤ، میرا نام محمد ہے، میرا نام محمد ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، امام رضا کا بیٹا ہوں۔ ابا السلط کو ساتھ لیا، اندر پہنچے تو امام تڑپ رہے تھے، امام تڑپ رہے تھے۔ جیسے ہی امام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ پھیلا دیے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اے میرے لال خدا حافظ، اے میرے لال جب مدینے تو جائے تو میرے جانے والوں کو سلام کہنا۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ امام نے پیشانی کا بوسہ دیا، علم امامت منتقل کیے، اس کے بعد امام کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام رضا علیہ السلام چلے گئے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اے ابا السلط جاؤ جو سامنے انبار ہے وہاں سے تختہ غسل اٹھا کر لاؤ اور وہیں پر پانی رکھا ہوگا۔ ابا السلط کہتے ہیں اے فرزند رسول اس انبار میں ہم نے نہ کبھی تخت دیکھا ہے نہ کبھی پانی دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے نہیں ہم تجھے حکم دیتے ہیں انبار میں جا کے دیکھو۔ اب جو انبار کھولا تو پانی بھی رکھا ہوا تھا، تختہ غسل بھی رکھا ہوا تھا۔ ابا السلط وہ لے کر آئے،
غسل دیا، امام نے امام کو غسل دیا، معصوم نے معصوم کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد اب اسد سے کہتے ہیں کہ جاؤ اب انبار میں پھر جاؤ، وہاں کے اوپر ایک برتن رکھا ہوگا، اس میں میرے بابا کا کفن ہے، اس میں میرے بابا کا کفن ہے، وہ اٹھا کر لے آؤ۔ ارباب عزا، خوش بحال امام محمد تقی اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کے کفن کو پہنا دیا، غسل دے دیا۔ لیکن ذرا کربلا کا رخ کیجئے، امام سجاد سے معلوم کرے، اے مولا، نہ بابا کو غسل دیا گیا، نہ کفن پہنایا گیا۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ ارباب اعزا، کفن منگایا گیا، منگانے کے بعد امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو کفن پہنایا۔ جب کفن تیار ہو گیا اس کے بعد مامون کو اطلاع ملی، مامون آ گیا اور بھی سپاہی آ گئے۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے تابوت کو اٹھایا گیا، چاہنے والے تابوت کو لے کر چلے، مامون آگے آگے چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ندا آ رہی تھی، ارے ہماری دلیل کو، ہماری برہان کو ہارون کے داہنی طرف دفن کرنا۔ ارباب اعزا، جب وہاں قبر کھودی گئی تو ایک پتھر نکلا جس کو معصوم کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ جب وہ پتھر امام محمد تقی نے دیکھا تو ایک مرتبہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد پتھر کو ہٹایا، وہاں سے دو ہاتھ نکلے، لاؤ ہمارے بیٹے کو ہمیں دے دو، اے لال آجا ہمارے پاس، اے محمد تقی خدا حافظ، ہمارا سلام لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام رضا آپ کو پرسا